واضح طور پہ بتایا، پر جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی، اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے، وہ ہمیں سامنے لائیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا گیا، نہ موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی، سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ جوڈیشل کمیشن فی الفور بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف، جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان ججز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے، اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے جا کے ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ وبا دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے، اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا۔ یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ہم لوگ انیشیٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، رول آف لاء کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لاء نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں چلے گا، اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں لا قانونیت ہے۔ اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ، انگریزی میں اس کو ڈزمل کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی اس کو 0+0+0 ہی کہہ سکتا ہے۔ لا قانونیت بڑھ رہی ہے۔ پولیس کے لوگ، اسلام آباد پولیس کے لوگ، مختلف تھانوں کے لوگ جو ہیں، وہ جا کے چوکیوں پہ یا ناکہ بندیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رشوت اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، نہ کہ وہ اس طرح کے وارداتوں کا روک تھام کریں۔ اور یہ دن دہاڑے واردات ہوئی تھی۔ وہ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ، وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں؟ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگتے ہیں تو فیشل ریکگنیشن نادرا سے کر کے شام ہونے سے پہلے وہ ٹیمیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کھوج لگ جاتی ہے، رنگ فینسنگ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی 24 گھنٹے کے ہو رہے ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کی کھوج انہی ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں کی گئی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف غلط کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے۔